کا جلسہ آپ کا ہوا جہانیہ میں، آپ اسے کامیاب جلسہ کہیں گی؟ اور کتنے لوگ تھے آپ کے اس جلسے میں شریک ہوئے اگر ہم تعداد کی بات کریں تو؟ دیکھیں، جلسے چھوٹے اور بڑے ہونا معنی نہیں رکھتا. یہاں پہ لاکھوں کے جلسے بھی ہوئے لیکن ایٹ دی اینڈ وہ جلسے جو ہے وہ نہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکے اور نہ کسی طرح بھی وہ پبلک انٹرسٹ کو انگیج کر سکے. یہ جلسہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ یہاں جتنی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے جب بھی کوئی انتخابی مہم شروع کی یا پولیٹیکل فرنٹ پہ آئیں تو بڑے شہروں کا انتخاب کیا. یہ بڑی سوچی سمجھی ہم نے ایک ترکیب اور حکمت عملی بنائی کہ ایک خانے وال کی سب سے چھوٹی تحصیل اور اس کے قصبے جہانیہ کے اندر ہم نے جو ہے وہ یہ جلسہ کیا. مرہم والا جلسہ ہی کیا ہے، بڑا مفاہمانہ قسم کی جو ہے تقاریر کی ہیں آپ کی پارٹی قیادت نے. پالیسیز پہ سیاست کرنی ہے. یہاں شخصیات پہ سیاست ہوتی رہی اور شخصیات کو ہم ٹارگٹ کرتے رہے اور ہماری سابقہ جماعت نے ہمیں ایک ہی درس دیا اس لیڈر نے کہ آپ نے پرسنالٹی کو ہٹ کرنا ہے. تو یہ ہماری جماعت کا جو نیا بیانیہ اور نئی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی گراؤنڈ میں کھیلیں، اپنی طاقت اپنے زور بازو پہ کھیلیں لیکن آپ بلو دی بیلٹ نہیں جائیں گے. پی ٹی آئی کا جو ٹارگٹ ہے کہ یہ گلا سڑا سسٹم، یہ ہماری جو باریاں لگانے والی جماعتیں، یہ آپ موروثی سیاست، نسل در نسل غلامی کے توق جو ہیں ان کو توڑنا ہے اور ریفارمز کی طرف جانا ہے. تو وہ ادھورے خواب جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کی سوچ، ذہن اور دماغ کے اندر سجائے اور وہ ان آنکھوں میں وہ حسرت بری نگاہیں جو ہیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں ہو سکے، خواب تعبیر نہیں مل سکی. اب جن ریفارمز کی بات کر رہی ہیں وہ ساری ریفارمز کرنے کے لیے آپ کو اقتدار میں آنا پڑے گا. اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو پنجاب کے اندر ایک یا پورے ملک کے اندر ایک تگڑی سیاسی فورس آپ کو بننا پڑے گا. ابھی تک کے پی کے اندر آپ کی پارٹی کی کوئی خاص جو ہے پریزنس ابھی تک نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ سندھ کے اندر آپ کی پارٹی کی کوئی خاص پریزنس نظر نہیں آ رہی. بلوچستان کے اندر ایون نہیں ہے، صرف پنجاب سینٹر کا آپ کی پارٹی ابھی تک نظر آ رہی ہے. پنجاب کے اندر بھی انیشلی کچھ بڑے سیاسی نام آپ کی پارٹی میں آئے، اس کے بعد بالکل بریک لگ گئی. پھر اکا دکا انٹریز ہوئی ہیں پارٹی کے اندر. فاروق حبیب کی ہوئی، اندلیب عباس اور ایک دو اور پاکستان تحریک انصاف کی اسپیشل ریزرو سیٹ پر منتخب ہونے والی ایم پی ایس تھیں، لیکن الیکٹیبل جو ہیں وہ ابھی رک گیا سلسلہ آپ کی پارٹی میں آنے کا. یہ سلسلہ دوبارہ کب شروع ہونے والا اور کتنے الیکٹیبلز آنے والے تحریک انصاف چھوڑ کے یا دیگر جماعتیں چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں؟ سمر، یہ سیاست کے اندر جو ہے ظاہر ہے جب آپ کا ایک نیا پلیٹ فارم بنتا ہے اور ایک نئی اسٹریٹجی بنتی ہے تو پھر اس کے اندر آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی ایک اپنا کیریئر اور فیوچر جو ہے اس کو دیکھ کے اس بیانیہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ہوتا ہے اور یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ کوئی ریولوشن کے لیے یہ جماعت نہیں بنی کیونکہ وہ جو بغاوت اور انقلابی لوگ تھے وہ 9 مئی کی سیاست کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. ہم ایوولوشن پروسیس پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں اور ایوولوشن میں آپ سلولی بیج بوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تناور درخت بنا کے اس کا پھل کھاتے ہیں. وہ جو ہمارا پروسیس ہے وہ جن صوبوں کا آپ نے ذکر کیا ہر جگہ ہماری وہ ٹیم نیچے نیٹ پریکٹس کر رہی ہے اور انشاءاللہ بڑا میچ جو ہے ہر صوبے کے اندر آپ ہمیں دیکھیں گے کھیلتے ہوئے کیونکہ ہم نے اس پہلے ہوم ورک کیا اور ہر صوبے کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں دیکھیں کسی بھی شخص نے سیاست چیف سلیکٹر اور کوچ آپ نے کہاں سے چیف سلیکٹر اور کوچ آپ نے کہاں سے ہائر کیے ہیں جو نیٹ پریکٹس کرا رہے ہیں؟ دیکھیں چیف سلیکٹر جو ہے اس کا نام جہانگیر طریف ہے اور کوچ جو ہے اس کا نام علیم خان ہے اور باقی ہم سارے جو ہیں ٹیم ممبرز ہیں اور الٹیمیٹلی نائب ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ شخصیات پرستی، بت پرستی، اس کی ہم نفی کر کے ہم ٹیم ورک پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہاں میں کلہ ہی کافی والا نعرہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا. یہاں کوئی کلہ کافی نہیں ہوتا، کلہ صرف اللہ کی ذات ہے. باقی ہر انسان جو ہے کرکٹ کے اندر بھی پلینگ 11 کے اندر 11 کھلاڑی کھیلتے ہیں، ٹیم ورک ہوتا ہے لیکن ایک کپتان بھی ہوتا ہے، ایک نائب کپتان ہوتا ہے. جی نہیں تو کپتان جو ہے اگر بابر اعظم بن جائے اور صرف اپنے لیے کھیل رہا ہو اور پوری ٹیم کو لے ڈوبے تو پھر ویسا کیپٹن جو ہے پھر وہ تو نہیں ہمیں چاہیے نا. ہمیں تو ٹیم کے ساتھ کھیلنے والا کیپٹن چاہیے. یعنی آپ کو لگ رہا ہے بابر اعظم اپنی ذات کے لیے کھیلتا ہے؟ 50 کر لے. بابر اعظم نے ہر میچ میں اگر روک کے کھیلا ہے تو ٹارگٹ 50 تھا. جہاں 50 ہو گیا وہاں کام پورا ہو گیا کیونکہ نمبر 1 کی پوزیشن چاہیے. تو نمبر 1 بننا
تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا، اس کو سسٹین کرنا اب چیلنج ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیم پاکستان کے لیے کھیلے. آپ کی پارٹی الیکشن کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہی؟ کل کے جلسے کے اندر بھی انتخابات کا مطالبہ کوئی نہیں کیا گیا. دیکھیں الیکشن کا مطالبہ پہلے دن سے ہم کر رہے ہیں. ہم ایک بات پہ کمیٹڈ اور کنونسڈ ہیں کہ الیکشن اس ملک کی ضرورت ہے. فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس پاکستان کو انتشار اور یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے سے نکال سکتا ہے. جس جماعت کا نام ہی استحکام پاکستان پارٹی ہو، وہ کیسے پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی. ہاں ہمارا ایک اس پہ کنسرن ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ جو الیکشن آپ کرنے جا رہے ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں، کیونکہ جو 10 سال پرانی ووٹر لسٹ ہے اگر وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تو نوجوان ووٹر جو ہے اس کے ساتھ حق تلفی ہوگی. تو یہ ووٹر لسٹوں کی جو ہی یہ اس کی حلقہ بندگی کی حتمی لسٹ لگتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن شیڈیول آنا چاہیے. الیکشن کمیشن کا جو کام ہے بحیثیت جماعت ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ قانون کے تابع ہو. بتا دیں کہ آپ کی پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف ڈیل کر کے پاکستان آئے جس طرح سے تحریک انصاف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ جب وزیر اعظم بنے اور پھر 7 دفعہ ان کی جماعت صوبے میں وزیر اعلیٰ کے سنگھارسن پہ رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کا مزاج ہے سیاست کا وہ کنفرنٹریشن والا نہیں ہے. اور جب بھی کنفرنٹریشن کی انہوں نے نقصان اٹھایا، باہر چلے گئے. پھر جب ان کا مزاج اور باقیوں کا مزاج بدلا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب کنفرنٹریشن نہیں، اب انگیجمنٹ سٹریٹجی میں ہم چل سکتے ہیں. تو پھر انگیجمنٹ سٹریٹجی کے تحت وہ ہمیشہ آئے اور انہوں نے سیاست کی. کنفرنٹریشن میں بہت لیمیٹڈ سیاست ان کی ہے، کیونکہ وہ ریزسٹنس، وہ سیاست کے اندر جو پریشر اور سیاست کے اندر جو اوورال ایک روایتی ہمارا بدقسمتی سے کھینچا تانی بن گئی ہے، اس کا نون لیگ بہت کم شکار ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب اب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، تو بات ہوتی رہتی ہے، ایک پاکستان کے بہت بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی جو کہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور آپ چونکہ بہبود آبادی کی اور سوشل ویلفیئر کی پاپولیشن ویلفیئر کی آپ منسٹر بھی رہ چکی ہیں، تو یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس. جو پاکستان کی آبادی جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، 2050 میں ہماری آبادی جو ہے وہ 40 کروڑ کا ہندسہ بھی عبور کر جائے گی. ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں کیوں شعور نہیں ہے کہ وہ دیگر مسائل کی بات تو کرتی ہیں، جو پاپولر نعرے ہوتے ہیں وہ تو لگاتی ہیں انتخابات کے اندر، جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے، تمام مسائل کی جڑ ہے تیزی سے بڑھتی آبادی، اس پہ بات کوئی نہیں کرتا. سب سے بڑا بینگ سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ وومن ایکٹیوسٹ اینڈ ہیلتھ پروفیشنل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاپولیشن ایکسپلوژن از دی مدر آف آل ایولس. اور ایز اے پاپولیشن فیڈرل منسٹر پہلی پاپولیشن پالیسی اس ملک کی جو تھی وہ میں نے نہ صرف پلان کی بلکہ فارمولیٹ کی اور اس کو اناگوریٹ بھی کیا. ہماری سیاسی جماعتوں میں یہ شعور جو ہے آنا نہیں چاہیے، سیاسی جماعتوں کو انیشیٹو نہیں لینا چاہیے اس معاملے پہ. آگے انتخابات آ رہے ہیں، تمام جماعتوں کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پالیسیز اور مینیفیسٹو کے اندر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے اس وقت بھی یہ سٹینڈ لیا تھا 18th امینڈمنٹ میں، جو اسحاق ڈار اور اس وقت کے پیپلز پارٹی کے جو بڑے سٹالور اور فلاسفر بنے ہوئے تھے رضا ربانی صاحب، یہ دونوں اس قوم کے مجرم ہیں. جب تاریخ لکھی جائے گی ان دونوں کا نام جو ہے ٹاپ پہ لکھا جائے گا. پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار یہ 2 افراد اس لیے ہیں کہ انہوں نے پاپولیشن کو ایز اے سبجیکٹ ڈیوالو کر دیا، صوبوں کو دے دیا، اور صوبوں کا جس صوبے کے پاس NFC ایوارڈ کے اندر شیئر لینے کے لیے پاپولیشن کا گروتھ ریٹ جو ہے 1 آف دی پیرامیٹر ہے، تو وہ صوبے اس آبادی میں اضافہ کیوں روکیں گے، کیوں کرٹیل کریں گے؟ اور یہ کنٹراڈکٹری اپروچ تھی اور میں نے اس وقت بھی اپوز کیا تھا. ایک فیڈرل لیول پہ ہمیں پاپولیشن کونسل کے ذریعے ایک امبریلا دینے کی ضرورت ہے اور 4 صوبوں کو اس کے ساتھ ملا کے ایک فیڈریشن کو آگے بڑھتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہے، کیونکہ یہ آپ کے سارے وسائل کو کھا رہا ہے. آج اگر ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے تو وہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہی باقی کرائسس کو جنم دے رہا ہے. جی بالکل، آپ نے درست نشان دیا. جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ پاپولیشن
हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 इश्यूज जो है इनको पॉलिटिसाइज करें, इन पे बात करें, इन पे डिबेट करें।